أين محل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معبود فيه رجايا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. قال الله تعالى في القرآن الكريم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة قال الدعاء مخ العبادة أما بعد. جیسا کہ آپ سب کو سلائڈ پر ایک بہت ہی سنہرے الفاظوں میں نام دکھ رہا ہوگا، فائزہ اعجاز، جسے آپ سب لوگ ام سارا کے نام سے جانتے ہیں، جو پریزیڈنٹ ہے دارالارقم کے. شی از MA B.Ed بیچلر ان آلٹرنیٹیو میڈیسن، سرٹیفائڈ ہجامہ تھراپسٹ، ہربلسٹ، طب نبوی پریکٹیشنر، اینڈ ناؤ شی از ورکنگ آن ٹریڈیشنل میڈیسنس آلسو. ہر اسلامک اسٹڈیز انکلوڈ تعلیم القرآن گریجویٹ، تجوید القرآن گریجویٹ، various Islamic diploma from local institutions of Saudi Arabia. She is teaching tafsir and Islamic courses and transforming lives for more than 17 years. اگر استاذہ کا کریڈینشل لیتے بیٹھوں اور دارالارقم کا تو پھر اس کے لیے ایک الگ سے سیشن ہو جائے گا. دارالارقم کا بالکل ہی شارٹ میں بتاتی چلوں. دارالارقم ہمارا آن لائن اکیڈمی ہے جو ورک کرتا ہے بیسیکلی اسلامک کورسز لائک پیڈ ڈپلوماز، تجوید القرآن، تعلیم القرآن، تعلیم الفقہ وغیرہ کے اوپر، اور فری سرٹیفائڈ اسلامک ویریس کورسز، اسلامک ہیلتھ لائک سنہ ہیلتھ اینڈ ڈائٹ، طب نبوی، and self-development courses like choose the right path, discover your soul, designing your life, etc. تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور درود سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو بھی حق میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ اللہ کی طرف سے، اور جو بھی میرے سے غلطی ہو کرتا ہی ہو جائے وہ شیطان کی طرف سے اور میری طرف سے. الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں یہ رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ نصیب ہوا. جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ اس رمضان دارالارقم کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہر روز 2 سیشنز ہوں گے، دوپہر 12:30، جمعے والے دن 11:30 صبح، اور رات کے 11:30 یعنی مڈ نائٹ والا سیشن. اور یہ لائیو سیشنز ہوں گے مختلف اور انٹرسٹنگ ٹاپک پر، جس کی ڈیٹیل آپ کو ہمارے واٹس ایپ گروپ اینڈ سوشل میڈیا ہینڈل پر مل جائے گی انشاءاللہ. اور آج کا یہ سیشن بھی اسی کی ایک کڑی ہے. میں طیبہ فاطمہ، I am 39 year old, a wife, a mother and student pursuing academic education. I am connected with DA for past 5 years through my friend Ghazala. I am a volunteer, a student of Talim al-Quran, Talim al-Fiqh, Tib Nabawi and Hijama. I had also done many short courses from DA including Islamic parenting and self-development courses. Before starting my session, میں آپ لوگوں کو کچھ گائیڈ لائنس دینا چاہ رہی ہوں. چیٹ باکس جو ہے ڈسیبل کر دیے گئے ہیں تاکہ آپ لوگوں سے کوئی بھی امپورٹنٹ لنک نہ چھوٹے. آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی دقت ہو رہی ہے یا آواز کا یا کسی کا بھی، تو آپ لوگ پلیز اپنا ہینڈ ریز کر سکتے. آپ لوگ اپنے اسکرین پہ نیچے دیکھیے، آپ لوگوں کو ریئیکشنز نظر آئیں گے، وہاں سے آپ لوگ ہینڈ ریز کیجیے. ہماری ٹیم والنٹیئرز ہے، وہ لوگ انشاءاللہ آپ کی جو بھی پرابلم ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. میں ڈی اے کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کا یہاں پر ویلکم کرتی ہوں، استقبال کرتی ہوں اس سیشن میں، جس کا عنوان ہے دعا. یہ مہینہ ہی دعاؤں کا ہے، تو آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں کچھ اہم نکات، غلط فہمیاں، اس کے شرائط و فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ. ٹاپکس ٹو بی کورڈ یو کین سی ان دا سلائیڈ. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ ویٹ کرنا، ایٹ دا اینڈ آف سیشن انشاءاللہ ایک چھوٹا سا کوئز آئے گا، تو پورا سیشن غور سے سنیے گا. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے
دعا کیا ہے؟ دعا کا روٹ ورڈ ہے دال عین واو. اس کے معنی ہوتے ہیں پکارنا، بلانا، التجا کرنا، پوچھنا، لائک ٹو بیگ، ٹو کال آؤٹ، ٹو سیک ہیلپ. دعوت اور دعویٰ بھی اسی روٹ ورڈ سے آتا ہے. یہ صرف چند لفظ نہیں ہیں جو ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو دل کی کیفیت ہے جو تڑپ بن کر نکلتی ہے. ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا دعا عبادت کی روح ہے. یعنی دعا عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور ایک ایسی عبادت ہے جس کا وقت، جگہ، دن، تاریخ کچھ بھی مقرر نہیں، اور اس کے لیے نہ ہی وضو اور طہارت کی شرط ہے. یعنی وضو اور طہارت ہو یا نہ ہو، اس کے لیے کوئی شرط نہیں. یہ ہم کبھی بھی کہیں بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جو عبادت سکھائی وہ دعا ہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو بنا رہے تھے، یعنی ان کی تخلیق کر رہے تھے، روح پھونکی جا رہی تھی. جیسے جیسے وہ نیچے سر سے جاتی گئی انہیں چھینک آئی. اللہ نے کہا جب تم چھینک لو تو الحمدللہ کہو. پھر انہوں نے جب چھینک کے بعد الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے جواب دیا یرحمکم اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا اب تمہاری اولاد کا بھی یہی معاملہ ہوگا. یعنی چھینک کا جواب اور چھینکنے والی کا کے آداب اور اس کا جواب سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے جو عبادت سکھائی انہیں وہ تھی دعا. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی آدم اور ابلیس کی مثال پیش کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو سب کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، یعنی جو بھی فرشتے وہاں موجود تھے، اور فرشتوں کے ساتھ جن یعنی ابلیس بھی وہاں پر موجود تھا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا تھا. پھر سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ یعنی سجدہ تعظیم کیا، سوائے ابلیس کے، اس نے نافرمانی کی. یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسری چیز، آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں جنت میں چھوڑ دیا، اس تاکید کے ساتھ کہ وہ سوائے اس درخت کے، ایک فلاں درخت ہے اس کے جہاں سے چاہے جو چاہے وہ کھا سکتے ہیں. لیکن ابلیس نے ان دونوں کو پھسلا دیا یعنی ورغلا دیا، اور انہوں نے اسی شجر ممنوع یعنی جس سے اللہ نے منع کیا تھا اسی کا پھل جا کر کھا لیا. یعنی ان سے بھی اب اللہ کی نافرمانی ہوئی. لیکن انہوں نے فوراً ریئلائز کیا اور انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ان کی توبہ بھی ایک دعا کے ذریعے ہی قبول ہوئی. اور وہ دعا کیا تھی؟ سورہ اعراف میں آتا ہے آیت نمبر 23 ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ فرق ہے ابلیس اور آدم کا. ابلیس نے بڑا بننا چاہا اور تکبر کیا. آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ سے دعا کی. دعا سائن ہے ہمارے ایمان کا، توحید کا اور ہماری سنت کا، جو ہم اپنے ابا آدم علیہ السلام کی اور تمام انبیاء اکرام کی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو کرتے ہیں. اگر ہم سیرت نبی کا مطالبہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جب آپ نے دعائیں نہ کی ہوں اور اپنی امت کو نہ سکھائی ہوں. صبح اٹھنے سے لے کر سوئے رات تک اگر آپ کی عادت پر نظر ڈالی جائے تو آپ ہر وقت دعا کرتے تھے. جیسے نیند سے بیدار ہوئے دعا، بیت الخلا جاتے وقت دعا، وضو کرتے وقت دعا، گھر سے نکلتے وقت دعا، بازار میں جاتے وقت دعا، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، کھانے پینے کے وقت، قرض ادا کرتے وقت، نیا کپڑا پہنتے وقت، نیا چاند دیکھتے وقت، روزہ افطار کرتے وقت، غم، پریشانی، خوشحالی اور سکون، سوتے وقت، حتیٰ کہ میاں بیوی کی ہم بستری کے وقت بھی دعا آپ نے ہمیں سکھائی. یعنی آپ نے ہر معاملے میں ہر چیز کے لیے دعا سکھائی. صبح و شام کے کم و بیش 1000 سے زیادہ ثابت دعائیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. دیکھیے کوئی مرحلہ ایسا نہ تھا جب آپ نے دعائیں نہ کی ہوں اور نہ ہمیں سکھائی ہوں.
سیرا ون آف دا موسٹ بیوٹیفل اینڈ مائی فیوریٹ فری سرٹیفائڈ کورس ہے دارالرقم کا. آپ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جسے استاذہ امسارہ نے ایسے پریزنٹ کیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسی ایرا میں چلے گئے ہیں. یعنی کہ سیرت نبی جب سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جو استاذہ وہاں کا منظر پیش کرتے ہیں نا, تو ایسا لگتا ہے ہم بھی وہی زمانے میں پہنچ گئے. اگر آپ لوگ بھی یہ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو پلیز چیک آور ویب سائٹ اینڈ گو ٹو یوٹیوب چینل. پلیز والنٹیئر میں سے کوئی سیرت نبی کا لنک ڈال دیجیے تاکہ لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں. دعا کیا ہے یہ تو ہم نے دیکھیا. اب دیکھتے ہیں دعا کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں. اس کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہم میں ہے کہ ہم اسے مصیبت اور پریشانی میں کی جانے والی عبادت سمجھتے ہیں, جبکہ یہ ایک مستقل کی جانے والی عبادت اور کام آنے والی چیز ہے. مستقل یعنی کنٹینیوس کرنے والی. صبح سے شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی دعائیں سکھائی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. دعا صرف نیک لوگوں کی قبول ہوتی ہے, یہ بہت بڑی غلط فہمی بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو ابلیس کو مہلت دی ہے قیامت تک, کیا وہ اس کو مل سکتی تھی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں مل سکتی تھی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا بوڑھے بزرگ کی قبول ہوتی ہے. ایک اور غلط فہمی اس کے متعلق یہ ہے کہ دعا وسیلے لگانے سے جلد قبول ہوگی. اگر ایسا ہوتا تو کیا انبیاء و صحابہ اکرام ایسا نہ کرتے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ پھر دعا کس سے کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. سورہ غافر آیت نمبر 60 میں آتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو, یعنی اللہ تعالیٰ سے, میں قبول کروں گا, میں سنوں گا. کیا سنوں گا؟ تمہاری دعاؤں کو. جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے, یہاں پر دعا کی شکل میں جو عبادت نہیں کرتے ان کی بات ہو رہی ہے. اور وہ پتہ ہے کیوں نہیں کرتے؟ وہ تکبر میں نہیں کرتے, اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اس وجہ سے نہیں کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا انجام بھی اسی آیت میں بتا رہے ہیں, جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے ان قریب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے ذلیل و خوار ہو کر. یعنی دنیا میں تکبر کیا تو آخرت میں ان کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا. دیکھیے ہم انسانوں سے جب بھی کچھ مانگتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے, ان کی تیوری چڑھ جاتی, بل چڑھ جاتے بولتے. دیکھیے ان کو بہت ناگوار گزرتا بھائی کہ بھائی ارے یہ کیوں آ گئے, یہ کیوں مانگ رہے ہیں, ان کو تو ہر وقت مانگنا ہی چاہیے اینڈ آل. بھلے ہی وہ کچھ دے بھی دے لیکن ان کو ایک پل کے لیے خراب تو دکھتا ہی دکھتا ہے. تو پھر کیوں نہ ہم اس سے مانگے جو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. وہ نہ مانگنے پر ہم سے ناراض ہوتا ہے, جیسے اوپر آیت میں ہم نے دیکھا, اور ہم اسے چھوڑ کر یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر انسانوں کے پیچھے پڑے ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اور جب سوال کرے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں. ایکچولی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے. یہاں پر بھی ایک سوال کیا انہوں نے, اگر اللہ تعالیٰ دور ہے تو ہم اللہ کو زور سے پکاریں گے, اگر وہ قریب ہے تو پھر ہم اسے دھیرے سے پکاریں گے. تو یہاں اسی سوال کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں, فَإِنِّي قریب, تو بے شک میں قریب ہوں. سورہ بقرہ میں اور بھی سوال جواب کا سلسلہ ہے, اور دوسری آیتوں میں جب بھی سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل, یعنی کہہ دیجئے. جیسے ایک آیت میں آتا ہے وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, یعنی صحابہ کرام سوال کرتے ہیں آپ سے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, یعنی کہہ دیجئے. وہ اوقات مقرر کرتا ہے. اسی طرح سوالات کا سلسلہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی کہ آرڈر دیتے ہیں وہاں پر. لیکن اگر ہم اس آیت پر تھوڑا سا غور کریں گے نا, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کہہ دو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں ڈائریکٹ جواب دیا ہے کہ جب سوال کرے میرا بندہ تو میں بے شک قریب ہوں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کو ہماری بات سننے کے لیے کسی بھی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ ہم سے اتنا قریب ہے کہ انہیں پکارنے کے لیے کوئی وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ ہم سے بہت قریب ہے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں جواب دیتا ہوں پکار کا جب وہ پکارتا ہے. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کو پکارے اس سے دعا کرے, اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتے ہیں, اس کو ریسپونڈ کرتے ہیں, اس کو سنتے ہیں.
امام احمد سے روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ایک غزوے میں تھے. جب بھی ہم کسی ٹیلے پر چڑھتے یا وادی میں اترتے تو بلند آواز میں تکبیرات کرتے. چڑھتے یعنی چڑھتے وقت صحابہ کرام کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا، جہاں پر بھی چڑھتے تھے وہ اللہ اکبر کہتے اور اترتے وقت سبحان اللہ کہتے. تو ہم لوگ بھی اس کو اپنی عادت اور سنت میں شامل کر سکتے ہیں کہ ہم جب بھی اسٹیج وغیرہ چڑھے تو اللہ اکبر اور اترتے وقت سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. تو وہ لوگ بلند آوازوں میں کہتے تکبیرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو اپنے آپ پر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو تو نہیں پکارتے، تم تو اس ذات کو پکارتے ہو جو خوب جاننے والا تم سے تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. صحیحین کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ تم سے ہر ایک کی دعا کا جواب دیتا ہے، بس شرط ہے کہ تم عجلت نہ کرو. یعنی دعاؤں کے قبول ہونے کے کچھ شرائط بھی ہے، جیسے اس حدیث سے ہم کو پتہ چلتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں دعا کے شرائط. جو آیت چل رہی تھی سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کی، اسی کا سلسلہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بس چاہیے کہ وہ بات مانے میری اور چاہیے کہ وہ ایمان لائے میرے لیے تاکہ وہ راہ راست پائے. یعنی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو ماننا، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے اسے فالو کرنا، بیسیکلی قرآن و سنت کو پکڑنا، اس پر عمل کرنا، اور اللہ پر ایمان میں تمام پلرز آف ایمان پر ایمان لانا. ایمان کے کتنے پلرز ہیں؟ ایمان کے 6 پلرز ہیں. اللہ پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان، اور تقدیر پر چاہے وہ اچھی ہو یا بری اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اکارڈنگ ٹو دیٹ اس کے مطابق ہمیں اجر ملے گا. اس چیز کا تقدیر پر ایمان ہونا. اور وہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگیں گے تو پھر وہی راہ راست پر ہوں گے، یعنی ہدایت والے راستے پر ہوں گے. تو پھر کیوں ہم کسی پیر مرشد ملا کے پاس جائیں یا کسی کے بھی آستانوں پر مزاروں پر اپنا متھا ٹکائیں اور اپنی آخرت کو برباد کریں اور اپنے ہدایت والے جو اللہ نے راستہ دیا ہے اس سے ہٹے. اب جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے اور اس کے کیا شرط ہیں، تو پھر آئیے دیکھتے ہیں دعا کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. امام احمد سے روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جس میں کوئی گناہ کی بات یا خطا رحمی کی بات نہ ہو تو اسے 3 باتوں میں سے ایک ضرور ہوتی ہے. یعنی اگر ہماری دعاؤں میں گناہ کی بات یا خطا رحمی کی بات نہ ہو تو اس کے ساتھ 3 معاملات میں سے ایک معاملہ تو ضرور ہوتا ہی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، ریسپونڈ کرنے والے ہیں، خالی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دیں گے. اب وہ 3 میں کیا ہے دیکھتے ہیں. جو دعا کی جائے اس کے مطابق عطا کرتا ہے. اس کے بھی 2 کنڈیشنز ہیں. جو دعا کی جائے اس کے مطابق عطا کرتا ہے، یعنی وہ دعا شاید فوراً سے قبول ہو جائے، یا پھر وہ دعا دیر سویر کبھی بھی جب بھی ہمارے حق میں بہتر ہو وہ قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. دوسری یہ ہے کہ دعا کے برابر کوئی مصیبت ٹال دی جاتی، جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو، مصیبت ہو، یا کچھ بھی خدا نخواستہ کچھ بھی ایسی کوئی گھڑی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں اس دعا کے بدلے. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ آخرت میں اس دعا کا ذخیرہ بنا کر رکھ دیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو کہا ہم کثرت سے دعائیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اللہ کی رحمت بھی زیادہ ہے، اللہ کے پاس خیر ہے. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بندہ اللہ کے پاس لایا جائے گا، اس کا حساب ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے. یعنی اس کے جو نامے اعمال ہوں گے اس میں کچھ ایسے عمل ہوں گے جو اس نے کبھی بھی کیے نہیں ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے یہ تیری وہ دعائیں تھی جو تو نے دنیا میں مانگی تھی اور میں نے قبول نہیں کی تھی. تو بندہ کہے گا کاش میری کوئی ایک دعا قبول نہ ہوتی، کیونکہ اس کے بدلے میں اسے اتنا کچھ مل جائے گا، آخرت میں اس کے نام اعمال کا وزن بھی بڑھ جائے گا، انفیکٹ وہ جنت میں بھی چلا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نہیں سن کے بھی اس کی دعا سن لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں دعا کے کیا آداب ہیں.
ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کی، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، اور پھر وہ چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور کہا اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا جب بھی دعا کرو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، اس کے بعد اپنی حاجات رکھو۔ دوسرے صحابی نے فوراً سن لیا، کیونکہ صحابہ کرام بہت حریص ہوتے تھے، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی سنتے سیکھتے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے فوراً سن لیا، وہ گئے، نماز پڑھی، حمد و ثنا کی، پھر آپ پر درود بھیجا اور پھر اپنی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی دعا قبول ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ضروری نہیں کہ ہر بار ایسے ہی دعا کی جائے، ہم جب بھی چاہے جس حال میں بھی ہو اللہ کو پکار سکتے ہیں، لیکن خاص موقع پر جب بھی کریں گے تو جیسے آپ نے بتایا ویسے ہی کریں گے، جیسے تہجد کا وقت ہو گیا، اور خاص کر آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، تو رمضان میں روزہ افطار کے وقت تھوڑا سا ٹائم پہلے ہم اپنا ٹیبل سیٹ کر لیں، دسترخوان بچھا لیں، اور خاص کر یہ ہم لیڈیز میں بہت خراب عادت ہوتی ہے کہ ہم ایٹ دا اینڈ، مطلب روزے کے اینڈ ٹائم تک کچن میں ہوتے ہیں۔ تو اس رمضان ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے تھوڑا پہلے رمضان میں افطار سے پہلے خود بھی آ کر بیٹھ جائیں، اور اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو بھی لے کر بیٹھیں، اور جیسے آداب ہے ویسے آداب کے ساتھ دعائیں کریں، اور خوب خوب دعائیں کریں، کیونکہ یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، اور دعا بالکل بھی روزے دار کی رد نہیں ہوتی۔ آگے ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں لیں گے۔ دعا کے آداب میں ایک یہ چیز ہے کہ دعا جامع یعنی کمپریہنسو ہونی چاہیے، 2 ٹوک الفاظ میں ہونی چاہیے، کم الفاظ ہو مگر مکمل اور ڈائریکٹ بات ہو، کوئی اس میں تمہید نہیں باندھنا چاہیے، لیکن کوئی فارمیلٹی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں، بندے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے، اس میں کوئی بیچ میں نہیں ہے، تو اس لیے کسی بھی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا مانگتے ہوئے اس کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے، دعا پوری توجہ، خشوع و خضوع اور عاجزی سے کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان کی دعا قبول نہیں کرتے۔ غافل اور بے دھیان یعنی غافل، آپ پتہ نہیں کیا پڑھ لے رہے ہیں، آپ کو خود نہیں معلوم، جیسے ہماری قرآنی مسنون دعائیں ہوتی ہیں، ہم شاید ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، صبح اٹھنے سے لے کے شام سوئے رات تک کی دعائیں ہم کو یاد ہوتی ہے، اس میں قرآنی دعائیں بھی ہوتی ہے، اور ایسا ہے کہ ہم لائک رٹے ہوئے ہیں، وہ بچپن سے پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لیتے آ رہے ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے، بس غافل جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، بس پڑھتے آ رہے ہیں، اور بے دھیانی میں اس کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں، کبھی اس کو سوچے نہیں، کبھی اس پہ غور و فکر نہیں کیے، بس کرتے آ رہے ہیں، تو ویسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو پتہ کریں، قرآنی دعائیں ہیں چاہے ہماری مسنون دعائیں ہوں، یعنی عربی کو سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کے ذریعے، تو ایک بہت ہی خوبصورت ڈی اے کی طرف سے کورس ہے جس کا نام ہے تعلم القرآن۔ پلیز سسٹر صباحت یا کوئی بھی والنٹیئر اس کی لنک ڈال دیجیے گروپ میں، جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تعلیم القرآن ایک ایسا کورس ہے جس میں استاذہ اور ہم سب کو یہ سکھاتے ہیں کہ اس میں تفسیر بھی آ جاتی ہے اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی کرنا آ جاتا ہے الحمدللہ۔ تو جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جو آپ دعا میں کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہ پھر سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو تو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، یعنی اعتراف کرنا، اپنے گناہوں کا کنفیس کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، لیکن میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ کر نہیں، تو میرا رب ہے، میرے لیے جو بہتر ہے تو جانتا ہے۔ اس طرح سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ سامنے رکھنا، پھر اس کی معافی مانگنا، گناہ سامنے رکھنا پھر معافی مانگنا، یہ ایک دعا کے آداب میں ہی آئے گا۔ اگر دعا خاص اہمیت والی ہو تو اسے 3 بار دہرایا جا سکتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگی تو 3 بار دہرایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ۔ اللہم اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دہرایا، اس وجہ سے اسے صبح و شام 3 بار دہرانے کا یہ سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی آپ سے کوئی دعا کے لیے کہے تو پہلے اپنے لیے دعا مانگو، پھر سامنے والے کے لیے دعا مانگو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے، لیکن بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا ہو جائے گی، وہ بھی جائز ہے۔
جو لوگ دعا سنتے ہیں ان کو چاہیے کہ آمین کہیں. آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ قبول کر. کیا آپ لوگ جانتے ہیں آمین سے نا بنی اسرائیل نے پہلے کی جو قوم تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کی جو قوم تھی، وہ قوم جلتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ قبول کر. ایک بندہ اگر دعا مانگ رہا ہے، اس کے پیچھے جتنے بھی ہو وہ لوگ بھی ساتھ میں آمین کہیں گے سن کے، یعنی ان تمام کی دعا مطلب سب کی آمین آمین میں مل جائے، دعا میں مل جائے گی. تو وہ لوگ اس سے بہت جلتے تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا کیا ہے. تو جب بھی آپ کسی کے لیے دعا سنیں تو فوراً سے آمین کہیں. جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے آمین کہتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے، لیکن یاد ہے جو مطلب میں نے پہلے کہا تھا نا کہ دعا کیسی ہونی چاہیے، اس میں کوئی گناہ کی بات اور کوئی خطا رحمی کی بات نہیں ہونی چاہیے. خطا رحمی یعنی کہ جو رشتوں کو کاٹتے وغیرہ ہے اس کو بولتے ہیں، رشتے ختم کرنے کو بولتے ہیں. اس کا اپوزٹ ہوتا ہے صلہ رحمی. اور صلہ رحمی پر ہمارا 26 مارچ کے دن ہماری سسٹر ام محمد نور تبسم کا لیکچر آنے والا ہے. پلیز ضرور سنیے گا 26 مارچ کے دن. دعا کے ساتھ کوشش بھی اہم ہے، یعنی صرف دعا کر لینا کافی نہیں ہے، دعا بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو مطلب عمل بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی کیوں نہ ہو. جوتے کا تسمہ از شولیس. لیکن یہ سب کوشش کے ساتھ ہوگا. ایسے نہیں کہ ہم بیٹھے ہیں اور بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دلا دے. ایسے نہیں، اس کے لیے ہم کو باہر نکلنا ہوگا، ہم کو اس کو ڈھونڈنا ہوگا. کیا پتا اس کی شاپ بند ہو، یا پھر وہ ہمارے سائز کا نہ ملے، ہمارے رنگ کا نہ ملے. تو اسی لیے کوشش بھی کرنا ہے اور ساتھ میں دعا بھی کرنا ہے، یا اللہ میرے کو وہ دلا دے. تو اس طرح سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جنگ بدر کے وقت پہ ساری حکمت عملی کی، سب کچھ پلانز کیا، کس کو کہاں بیٹھنا ہے، کس کو کہاں سے ٹیک اوور کرنا ہے، کس کو کیا ہے، سب ڈیوٹیز وغیرہ سب اسائن کر دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں کی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکان مکہ پر نظر ڈالی، وہ 1000 کی تعداد میں تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تعداد پتہ ہے کتنی تھی؟ 313. اتنی کم، ان کے مقابلے میں شاید 25% تھی ہوگی، یا اس سے تھوڑی بہت اوپر نیچے. آپ قبلہ رخ ہو کر ہاتھ پھیلائے اور اللہ سے خوب 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 دعائیں کی. اتنے دعائیں کیے اور روتے روتے دعائیں کی کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ان کو آ کے روکنا پڑا تھا. اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی. یعنی جو بھی اللہ کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رد نہیں کرتا. جیسے یا رحمان ہے، یا رحیم، یا غفار. اگر ان ناموں کو ہم اپنی دعاؤں میں انکلوڈ کر لیں تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی. آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا ڈی اے کی طرف سے گفٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایک PDF ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے منتخب کیے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے نام، اس کے معنی، اس کے صفات ہے. پلیز آپ لوگ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. چیٹ باکس میں سسٹر کوئی بھی جو والنٹیئر ڈال دیں گے، انشاءاللہ آپ لوگ وہاں سے لے سکتے ہیں. ہمارے تعلیم القرآن گریجویٹس اور جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس تو ہوگا، لیکن جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے خاص تحفہ ہے یہ. اور چند ایسے کلمات سکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے جن کے ساتھ دعا کرنا بھی اس کے آداب میں آئے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دعا کے ساتھ یہ کلمات پڑھ لے. یہ کلمات کون سے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں پڑے تھے. وہ اگر ہم یہ دعا کو اپنی دعا میں شامل کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سنیں گے. ایک اور دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم دعا کرو یہ الفاظ کہنا مت بھولو. اور وہ کون سے الفاظ تھے؟ یا ذل جلال والاکرام. ان کو لازم پکڑو، یعنی اس کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں رکھو. دعا کی قبولیت کے کچھ مخصوص اوقات ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے. اب رمضان میں تو ہم سحر کے لیے اٹھتے ہی ہیں، تو کوشش کریں کہ تھوڑا پہلے اٹھیں تاکہ ہم تہجد پڑھ سکیں. کیونکہ تہجد ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی نفل نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، تو میں اسے معاف کرنے والا ہوں، میں اسے عطا کرنے والا ہوں. اور یہ ہر رات ہوتا ہے. یہ صرف رمضان یا لیلۃ القدر کے لیے نہیں ہے،
یہ ہر رات ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات اس طرح ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم غافل سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ تہجد میں اٹھنے کی ہم کوشش کریں کہ رمضان میں ایک روٹین بنا لیں، اس کو عادت میں ڈال لیں، اور اس روٹین کو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کریں۔ اس چیز کی نہ صرف آپ لوگ عادت بنا لیں بلکہ اس کے لیے بہت دعا کیجیے، کیونکہ تہجد کی دعا بہت مطلب جلدی قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت نہ بندہ بہت قریب ہوتا ہے، ایک دم کنیکٹڈ فیل ہوتا ہے، کیونکہ رات کا آخری پہر ہوتا، ایک دم خاموشی ہوتی، سب سوئے ہوتے، صرف بندہ اور اس کا رب اس کا مطلب سن رہا ہوتا ہے۔ تو بہت ہی پیاری عبادت ہے یہ، اس کو آپ لوگ اپنے روٹین میں ضرور شامل کریے۔ اور نا ہم تہجد کی نماز میں مطلب اپنی زبان میں نا سجدوں میں بھی دعائیں اپنی زبان میں کر سکتے ہیں ہم، کیونکہ نفل نمازوں میں تو ہم سجدوں میں اپنی زبان میں، چاہے جو بھی زبان ہو آپ کی، اس میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہوتا ہے، لہٰذا اپنے قیام کے دوران سجدوں میں خوب دعائیں کیجیے۔ اذان اور اقامت کے دوران جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی جب دعائیں قبول ہوتی ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان آتی ہے، اور اسے ساتھ استجابہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی جمعے کا دن ہے، اوپر سے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اب تو ہم نے یہ بھی جان لیا ہے کہ دعاؤں سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں تھی الحمدللہ ہم نے آلموسٹ جان لی ہے۔ تو پلیز خوب ساری دعائیں کیجیے عصر اور مغرب کے درمیان، اسپیشلی لیڈیز کچن سے تھوڑا سا جلدی فارغ ہو جائیے تاکہ ہم دعاؤں میں بیٹھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان جب میدان جنگ میں ہو اور کافروں کے لشکر کے سامنے ہو، یعنی ان سے گتم گتا ہو، یا اس وقت وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ بارش جب نازل ہو اس وقت دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، کیونکہ بارش خود اس کی رحمت ہے۔ عرفات کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف عرفات کے دن بلکہ جو حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں نا، وہ جگہ بھی بہت ہی مخصوص ہوتی ہے، دعاؤں کے لیے خاص ہوتی ہے، اور جو لوگ حاجی نہیں ہیں وہ اپنے اپنے کنٹری میں جس دن بھی 9 ذی الحجہ پڑے گا ان کو اس دن دعائیں کرے، تو وہ دعائیں ضرور قبول ہوگی۔ دن ہو یا رات ہو، توبہ کرنے والے کی دعا چاہے دن ہو یا رات ہو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ اچھا، آئی ہوپ کہ میں صحیح جا رہی ہوں، کچھ بہت زیادہ فاسٹ تو نہیں جا رہی ہوں۔ پلیز آپ لوگ اپنا تھمز اپ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو سب سمجھنے آ رہا ہے، تو پھر میں ایسے ہی کنٹینیو کروں گی۔ ریئیکشنز میں آپ لوگ کو تھمز اپ نظر آ رہے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا، الحمدللہ۔ آگے دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی گناہگار آدمی رات میں گناہ کرتا ہے پھر دن میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتا ہے، اور اگر کوئی دن میں گناہ کرتا ہے اور رات میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی یہ کتنی پیاری بات ہے۔ دیکھیے، چاہے دن ہو یا رات ہو، اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ اسے سن لیتے ہیں۔ زمزم پیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص زمزم کو جس بھی نیت سے پیتا ہے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ جیسے آپ صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، مصیبت، غم، سکون، کسی بھی نیت سے پیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ دعا کس کی رد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ کون 3 لوگ ہیں؟ سب سے پہلے مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، اور تیسرا باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، یہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ غازی اور حج و عمرہ کرنے والے کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں بلایا، وہ آ گئے، چنانچہ اللہ سے اگر وہ سوال کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا کریں گے۔ آج کل رمضان کے مہینے میں اسپیشلی بہت سارے لوگ جاتے ہیں، اس کے لیے جاتے نا، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جو لوگ عمرہ کرنے خاص کر جا رہے ہیں اور گئے ہوئے ہیں اور ہمیں وہاں سے سن رہے ہیں، آپ لوگ پلیز ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے۔
ڈی اے کی پوری ٹیم اور ہماری استاذہ کو جزاک اللہ. نیک اولاد کی دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جب وہ جنت میں جائے گا تو وہ پوچھے گا اے اللہ میرے نام اعمال میں کچھ عمل ایسے لکھے تھے جو میں نے کبھی کیے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ وہ دعائیں ہیں جو تیرا لڑکا یعنی تیری اولاد تیرے لیے دنیا میں کیا کرتا تھا جس کا میں آج اجر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے لیے صرف 3 چیزیں کام آتی ہے اور وہ ہے نفع بخش علم جو وہ چھوڑ کر جاتا ہے اور نیک اولاد اور تیسرا صدقہ جاریہ. تو نیک اولاد کس ذریعے ہماری کام آئے گی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ذریعے ہمیں سکھا دیا ہے. دوسری چیز خوشحالی میں جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بدحالی میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبت تکلیف اور مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے تو چاہیے کہ وہ خوشحالی میں اللہ سے خوب دعائیں کرے. یعنی ایسا نہیں کہ جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں بھی غلط فہمی میں لیا تھا نا, یہ دعا ایسی نہیں ہے کہ صرف پریشانیوں غم کے وقت کرنا, بلکہ جب بھی ہمارے اچھے وقت چل رہا ہو, جب بھی ہمارا اچھا وقت چل رہا ہو, ہم خوش ہوں, اللہ تعالیٰ کا صبر, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے اس وقت بھی خوب مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ مانگیں گے اتنی نعمتوں کو بڑھائیں گے. اور جب ہم اگر خوشحالی میں اللہ کو یاد کریں گے تو خدا نہ خواستہ کل کو اگر ہمارا کوئی وقت خراب آ جائے, ہم پر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض وہاں پر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے, سن لیں گے. روزے دار کی دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا قبول کرتے ہیں. ایک اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ روزے دار جو بھی دعا مانگتے ہیں افطار کے وقت وہ قبول ہوتی ہے, رد نہیں ہوتی. اگین میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ جب بھی روزہ افطار کرنے بیٹھیں دعا کریے اور خوب ساری دعا کریے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریے. بیمار اور اس شخص کی دعا جو اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے, اور بھائی کی دعا بھائی کے لیے جب وہ غائبانہ طور پر کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور یہ قبول ہونے والی دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا ہے کون سی؟ بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے جو وہ غائبانہ کرتا ہے. اور پتہ ہے یہاں بھائی سے مراد مسلمان بھائی ہے, یہ صرف ہمارے سگے بھائی یا رشتے والے قرابت والے بھائی نہیں ہے, یہ مسلمان بھائی ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ ہم ان کو جان پہچان ہو یا نہ ہو, ان سے رشتہ داری ہو یا نہ ہو, اگر ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں, اور یہ سب سے جلد قبول ہونے والی دعاؤں میں سے ایک ہے. چلیے دیکھتے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. رزق حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے وہ طویل سفر میں تھا, گرد و غبار مٹی سے اس کا چہرہ بھرا ہوا تھا. وہ آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول فرما. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کی دعا کیسے قبول کروں جب کہ اس کا کھانا حرام, پینا حرام, اس کے کپڑے اس کا کپڑے نو سب کچھ حرام ہے. اس لیے ہمیں حلال کمانا چاہیے, حلال کھانا چاہیے, بھلے ہی وہ کم کیوں نہ ہو. حلال کمائیں اور اس میں اللہ سے برکت کی دعا کریں, کیونکہ اگر ہم حرام یعنی جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ دنیا, اس سے نہ صرف ہماری دنیا و آخرت خراب ہوگی بلکہ اس سے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی. گناہ اور خطا رحمی کی جو دعا کی جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی. یہ الحمدللہ ہم نے پہلے بھی کور کر لیا. غفلت اور بے دھیانی میں کی گئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے, یہ بھی الحمدللہ کور کر لیا ہے ہم نے. زبردستی حاکم اپنے محکوم سے اگر ٹیکس وصول کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی زبردستی کے حاکم یعنی جو لیڈر ہے, جو بھی ان کے اوپر ہے, اگر وہ اپنے محکوم یعنی ان کے انڈر جو ہے وہ لوگوں سے اگر زبردستی ٹیکس وصول کریں گے تو ویسے حاکم کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز لوگوں کو معاف کرتا ہے, جو سوال کرتے ہیں اسے عطا کرتے ہیں, سوائے زانیہ کے جو اپنے زنا کے ذریعے دوسروں کو سیراب کرتی ہے. یعنی پروسٹیٹیوشن کرنے والی, زانیہ سے مراد زنا کرنے والی, پروسٹیٹیوشن کرنے والی عورت اور مرد دونوں ہوں گے.
یہاں پر حدیث میں زانیہ کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ اس زمانے میں صرف عورتیں ہی ایسا کام کرتی تھی، لیکن آج کل مرد بھی ایسا کاروبار کرتے ہیں، اس کو مطلب اسے عام بولتے ہیں نا فیشن بنا لیے، اس کو لائف سٹائل سمجھ رہے ہیں اس کو، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اسی چکر میں ایک سے دوسرے شہر آتے جاتے بھی ہیں، اپنا وقت توانائی لٹاتے ہیں، دنیا اور آخرت برباد کرتے ہیں، پھر گلا کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو کیسے ان کی دعا قبول ہوگی جب انہوں نے خود اپنا راستہ دعاؤں کا بند کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے۔ جو قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیتی ہے، یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، تو ایسی قوم کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ عنقریب اللہ تم پر اس طرح سے عذاب نازل کرے گا کہ تم دنیا میں دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یعنی دعا نہ قبول ہونے کا عذاب ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اور ہمارے متعلقین اور اولاد سے یہ کام لیتے رہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ آئیے دیکھیں وہ کام جو دعاؤں میں جائز ہے۔ کسی شخص کی درخواست پر اس کا نام لینا جائز ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی دلیل پیش کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے، تو آپ نے کہا، اے میرے بھائی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس ماہ مبارک میں بہت سارے لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، پلیز ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے، اور جو لوگ نہیں جا رہے ہیں وہ لوگ بھی ضرور روزہ افطار کے وقت، تہجد کے وقت ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے۔ کافروں کے لیے ہدایت طلب کرنا، آس پاس اپنے دیکھیے، ہو سکتا آپ کے کوئی نون ہو، کوئی نیبرز میں ہو، فرینڈ سرکل میں ہو، یا پھر آپ کے کولیگز میں ہو، ہم ان کے لیے ہدایت طلب کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کافروں کے لیے ہدایت طلب کی، جیسا کہ آپ نے ایک دفعہ کہا، اے اللہ عمرین میں سے کسی ایک کو ہدایت دے۔ عمرین یعنی عمر، دو عمر کو یہاں عمرین کہا جا رہا ہے، ایک عمر ابو جہل، دوسرے عمر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے حق میں یہ دعا قبول کی، اور پھر کیا ہوا اسلام کا انجام؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ان کے ایمان لانے کے بعد اتنا اسٹرانگ ہوا، اتنا فلرش کرا، اور اتنا سپورٹ ہوا مسلمانوں کو ان کے ایمان میں آنے کے بعد کہ اس کی حد نہیں۔ تو ہمیں بھی کافروں کے لیے ہدایت کی دعا طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم یعنی اسماء الحسنہ، اس کے نام، اس کی صفات کے ساتھ، اور اسی کی صفات یا اسی کا وسیلہ یعنی اللہ کے ناموں کا سے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتے ہیں۔ جیسے رزق کے لیے اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو یا رزاق، کیونکہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے نا، تو یا رزاق ہمیں حلال رزق عطا فرما، یا حلال رزق کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ یا رحمان ہم پر رحم فرما، یا غفار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا رحیم ہم سے درگزر فرما۔ اس طرح سے ہم اللہ کے پیارے پیارے نام لے کر اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی لیٹ جوائن ہوئے ہیں اور ان سے یہ مس ہو گیا ہے تو دارالرقم کی طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کا، پلیز پھر سے ایک بار ڈال دیجئے نئے آنے والوں کے لیے۔ چیٹ باکس میں سے آپ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا مت بھولیے۔ اپنے خود کے نیک عمل کے وسیلے سے بھی مطلب ریفرنس دے کر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، جیسے اور ہاں، نیک عمل وہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہو، جو جسے ہم خود نیک سمجھے وہ نہیں، جو قرآن و سنت سے ثابت ہو ویسے نیک عمل، جیسے آپ والدین کے ساتھ احسان کریں اور وہ صرف خالص اللہ کے لیے کرے، یا روزہ رکھ رہے ہیں ہم خالص اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کچھ نہیں، تو اس کا ریفرنس لے کے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرا کے دعائیں کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے پوائنٹس بھی میں آپ کے سامنے رکھتی چلوں جو دعاؤں میں جائز نہیں، جیسے دعا میں اشعار یا پرتکلف الفاظ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ کوئی فارمیلٹی نہیں، اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، یعنی ڈائریکٹ بات ہونی چاہیے۔ اور دعا میں غیر ضروری باتیں بھی نہیں، کوئی تمہید نہیں، کچھ بھی نہیں، غیر ضروری باتیں لائک اللہ تعالیٰ یہ میرے حق میں اگر اچھا ہے تو کر دے، نہیں تو پھر جانے دے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مطلب میرے کو اگر کچھ چاہیے تو ہم کو اس کو اللہ سے پورے حق کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول ہوگا، اس طرح سے مانگنا ہے، ایسا کوئی تمہید باندھ کے پرتکلف الفاظ کے ساتھ نہیں مانگنا ہے۔ اپنے گناہوں کی دنیا میں سزا مانگنے سے منع کیا گیا ہے،
ایک صحابی نے دعا کی کہ اے اللہ میرے گناہ کی سزا مجھے دنیا میں ہی دے دے. پھر وہ شدید بیمار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی عیادت کو گئے تو پوچھا تم نے ایسا کیا کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایسی ایسی دعا کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا کہا؟ کیا تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تو دنیا میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت لے؟ بلکہ تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو تنبیہ کی بلکہ انہیں سکھایا کہ دعا کا طریقہ کیا ہے. ایک دعا بھی سکھائی اور وہ پیاری دعا ہم سب لوگ بھی بہت کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پھر انہوں نے یہ دعا بھی انہیں سکھائی اور انہوں نے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا بخشی. یاد رکھیے اللہ سے نام معافی مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا کرنے والے ہمارے خالق ہیں, ہمارے مالک ہیں. ان سے سزا نہیں مانگنا چاہیے, ان سے معافی مانگنا چاہیے کیونکہ وہ اتنا ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ایک جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں تم کو عذاب دے کے کیا کروں گا, یعنی کہ میرے کو کیا کرنا ہے تم کو عذاب دے کے, میں تو خود چاہتا ہوں کہ تم لوگ جنت میں جاؤ. اس کے لیے اچھے عمل کرو اور اگر خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو ہمیں اس سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے. اور وہ معافی کیسی ہونی چاہیے؟ سچے دل سے توبہ ہونی چاہیے. وہ اپنے لیے, اپنی اولاد, اپنے مال یا اپنے خادموں یا کے لیے کبھی بھی مطلب بدعا نہیں کرنا چاہیے. خادموں مطلب جو بھی ہمارے ہاؤس ہیلپ ہے, جو ہمارے فرم میں جو کام کرتے ہوں, جو ہمارے نیچے جو بھی کام کرتے ہوں ان کو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا اپنے جانوں, اولادوں, مال اور خادموں کے لیے بدعا نہ کرو کہ کہیں تمہاری زبان سے ایسے وقت کوئی بدعا نکلے اور اللہ اسے قبول کر لے. سوچئے اگر ایسا ہو گیا, خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو گیا تو مطلب اس کے کتنے برے نتائج نکل سکتے ہیں کہ ہم اپنے اولاد سے مطلب اولاد کے لیے یا ہمارے اپنے مال کے لیے کچھ بھی اگر بدعا کر دیے تو سوچئے. تو اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ اچھی بات کرتے رہنا چاہیے یا تو پھر دعا دینا چاہیے. اگر ہم اچھی بات نہیں کر سکتے تو چپ رہنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہی ہے, بات کرو تو اچھی کرو ورنہ چپ رہو. اور موت کے لیے دعا نہیں کرنا ہے, یعنی اپنے آپ کو بھی بدعا نہیں دے لینا ہے. اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے, دیکھیے غور سے سنیے ذرا. دعا مانگتے ہوئے کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. کوئی اولیاء, نہ انبیاء, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا میں شریک نہیں کرنا. یہ شرک ہے, سب سے بڑا گناہ ہے, یعنی گناہ کبیرہ ہے جس کی معافی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مرے کہ دعا میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا اور وہ ہمیشہ وہی رہے گا. اس لیے اپنی دعاؤں میں کسی کا بھی ذریعہ, کسی کو بھی وسیلہ نہیں بنانا چاہیے, کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. صرف اور صرف اللہ سے دعا کرنا چاہیے. مطلب دعاؤں کو سننے والا, دعاؤں کو مطلب قبول کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور دعاؤں کے سننے کی طاقت رکھنے والا وہی ہے, ہمارا معبود اور الہ وہی ہے. وہ کیا ہے؟ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے. علی کل شیء قدیر پر بھی ایک لیکچر آنے والا ہے انشاءاللہ. اس کی ڈیٹیل آپ کو ہمارے واٹس ایپ گروپ اور سوشل میڈیا پہ ملتی رہے گی. شاید 28 مارچ سسٹر روحی کا رہے گا وہ, تو وہ لیکچر سننا مت بھولیے گا. تو یہ دیکھیے ہمارا مطلب کیسا رویہ ہوتا. ہم سوچیے آپ, ہم کیا کیا کرتے ہیں اور کس کس کو پکار لیتے ہیں. کبھی جھاڑ پہاڑ کو, کبھی کوئی جانور کو, لائک اس کو وہ کر لیتے ہیں, ارے اس کو اتنا کھانا دے دو, اس کو روٹی دے دو تو اس کا ثواب سے اس کے وسیلے سے مل جائے گا, لائک اس کو دودھ دے دو تو ایسا ہو جائے گا. یا پھر ان کو جا کے خوش کر لو, وہاں جا کے بکرا ذبح کر لو, وہاں ان پہ مزار پہ پھول چڑھا لو. یہ سب جو ہے شرک میں آئے گا. تو اس کو بار بار غور سے سنیے کہ کسی کا وسیلے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. جس کا ریفرنس دینا ہے, وسیلہ لگانا ہے, وہ کیا ہے ہم نے دیکھ لیا ہے. وہ اللہ کے خود کے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیے ہیں. تو بس اسی کے ناموں کے ساتھ اور جن الفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ, ان کلمات کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں, نہ کہ انفیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں شریک نہیں کرنا ہے. یہ سب شرک میں آئے گا اور شرک کی معافی نہیں. یہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے لیے مطلب جہنم ہی ہے. اس میں سے نہ نجات ہے, نہ اس میں کوئی ہلکا ہونے والا عذاب ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اسی سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرمان دیکھیں گے, کچھ آیتیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کیونکہ اس کے بارے میں تو خیر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ فرمایا. ہم کچھ دیکھتے ہیں. چلیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
سورہ حج میں اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ انہیں اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود یہاں پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ مطلب وہ لوگ تو گمراہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں، لیکن ان کا وسیلہ اولیاء کا، انبیاء کا، جس کا بھی، یا پھر الحمدللہ اگر ہم شرک نہیں کرتے تو ہمارے آس پاس دیکھیے، نظر دوڑائیے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جن لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان لوگوں کو مطلب وہ تو بے خبر ہوتے ہیں، ان کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا یہ سب ہو رہا۔ اسی سورے کی آگے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 74 والی آیت میں، اے لوگو غور سے سنو، اے لوگو وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، پیدا کرنا تو دور، اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو اس کو مطلب دوبارہ لینے کی، مکھی اگر لے کر اڑ جائے تو دوبارہ چھیننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، بڑے کمزور ہے وہ جو ایسوں سے مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے کس کس کو پکارا جاتا ہے، اور سوچئے کہ کیا یہ صحیح ہے، اور اگر آپ کہیں پر بھی ایسا دیکھیں تو ضرور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 میں، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعاؤں میں، ان لوگوں نے تو ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ یہاں ذرہ سے مراد قطمیر ہے۔ قطمیر کھجور کی گٹلی کے اوپر جو پتلا سا باریک تھن لیئر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، یعنی کہ وہ جو گٹلی کے اوپر آپ آج ضرور غور کرنا اس کو، روزہ کھولنے کے بعد کھجور کی جو گٹلی ہے اس کے اوپر ایک پتلا تھن سا لیئر ہوتا، دیکھیے وہ تھن لیئر بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو جا کے اپنی حاجات بیان کر رہے ہیں، جبکہ وہ اتنے باریک لیئر کو بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اسی سورے کی ایک اور آیت تھی، آیت نمبر 13، اور جو تم پکارتے ہو وہ سن بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ لوگ مردہ ہے، کیونکہ خبر پرست لوگ جو ہوتے ہیں خبر پر جا کے کرتے تو ظاہر سی بات ہے وہ مردہ ہوتے ہیں، اور اگر وہ سن لے، یعنی اگر ہم کسی زندہ کو فالو کر رہے ہیں اگر وہ سن لے تو وہ اسے قبول نہیں کر سکتے، اور وہ تمہارے اس عمل یعنی جو ہم ان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں اس سے وہ کیا ہے، اس سے وہ غافل ہے، اس سے وہ مطلب اس سے وہ اور غافل تو ہے، اور وہ آخرت میں پتہ ہے وہ اس سے انکار کر دیں گے، بولیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا ان کو کہ ہم سے مانگو، یعنی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم تو ایسا نہیں بولے تھے، یہ لوگ اپنے خود سے کریں گے، وہ لوگ تو مکر جائیں گے اور وہ لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے، سارا عذاب مانگنے جو ٹھہراتے ہیں شریک ان کے اوپر آ جائے گا۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اللہ کے علاوہ جن سے دعائیں کرتے ہو وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا اچھی بات بتا رہے ہیں، پیدا کرنے والے نہیں، وہ مردہ ہے، زندہ بھی نہیں، دوبارہ اٹھنے تک انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ مطلب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا، وہ جانتے بھی نہیں، کیونکہ وہ لوگ کریٹر نہیں ہیں، وہ لوگ سب کریشن ہے، دیٹ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کریشنز ہے، اور کریٹر کون ہے؟ ون اینڈ اونلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریٹر ہے ہمارے، ہم سب کے اللہ تعالیٰ ایک اللہ ہی کریٹر ہے، سب کو پیدا کرنے والے، سب کی دعائیں سننے والے اور سب کو قبول کرنے والے، یہ سب کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آج کے سیشن کا جو کنکلوژن نکلتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، یہ مومن کا ہر لحاظ سے یہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعائیں سنتے ہیں، اس کی حکمت عملی کے تحت، اس کی مصلحت کے تحت آگے پیچھے ہو جائے تو ہمیں دعائیں کرنا نہیں چھوڑنا ہے، اس سے ناراضگی نہیں جتانا ہے، ضد میں اس کے خلاف نہیں جانا، قرآن و سنت، دین و شریعت کو نہیں چھوڑنا، بلکہ اپنے عمل کو چیک کرتے رہنا ہے، کیونکہ کون سی چیز سے دعا رد ہو رہی وہ دیکھنا ہے، اپنے عمل کو چیک کرنا اور اللہ پر توکل کرنا اور اسی سے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اگر ظاہری طور پر دعا قبول نہ بھی ہو تو وہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا، اس بات کا یقین رکھنا ہے، اور دعائیں کرنا نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی عمل عظمت والا نہیں۔ ایک اور چیز سب جانتے ہیں کہ جو بھی ہماری تقدیر میں یعنی قسمت میں ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اس کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا، لیکن کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ
دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت سلمان فارسی کی حدیث ہے, دیکھیے یہ غور سے سنیے. تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. جو مطلب جو ہوگا دیکھا جائے گا, ارے ہماری قسمت میں تو یہی تھا, ایسا نہیں. آپ اگر کوئی چیز آپ کو سچے دل سے چاہیے تو مطلب آپ کو ہے تو اس کے لیے شدت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریے, کیونکہ دعا تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے. یہ اتنا چھوٹا سا لفظ ہے لیکن یہ اتنا بڑا کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح آداب کے ساتھ دعائیں کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے. یہاں آپ سب کا آنا چاہے جس بھی مقصد سے ہو قبول کرے. اللہ کی راہ میں نکلنا, اپنا وقت, اپنا ایفرٹ لگوانا, اپنی نیند, اپنا کام چھوڑ کر آنا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہاد میں جہاد کے برابر سمجھے, قرار دے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کے بدلے بے انتہا اجر سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے, ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے, ہمیں مطلب اس رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے قیام اور سیام کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کا میں مطلب جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے, جس نے مجھے مطلب اتنے سپورٹ کرنے والے والدین, ہسبینڈ, بچے, فیملی, سسٹرز, فرینڈ, سب سے نوازا ایک. اور الحمدللہ اللہ نے میری زندگی میں ایسی شخصیت کو رکھا جس کے شکر کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, اور وہ شخصیت کوئی اور نہیں, استاذہ ام سارہ ہے, DA کے پریزیڈنٹ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ استاذہ, آپ نے مجھے یہ موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بری نظر سے بچائے, انسان اور شیطان کے شر سے بچائے, آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے, اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم رکھے. اور آپ مطلب جو ہمارے لیے جو ہم پر اتنی محنت کر رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا اجر دے. آئی ڈونٹ نو استاذہ یہاں ہے یا نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن میرے پاس ان کے لیے شکر کے تو الفاظ نہیں, بس ان کے لیے ہر وقت یہ صرف میرا نہیں ہے, میرے پورے مطلب جو بھی کو لیڈرز ہے, ہمارے جو بھی والنٹیئرز ہیں, اور ہمارے DA کے جو بھی ممبرز اینڈ ٹیم ہے, ان کے دل سے یہی نکلتا ہوں گا انشاءاللہ. اور آئی ایم ویری بلیسڈ اینڈ گلیڈ فار مائی DA ٹیم آلسو, اسپیشلی جو بھی مجھے آج یہاں پر بیک سپورٹ کر رہے ہیں بیک اسٹیج پر. آپ نے جو اتنے خوبصورت جو سلائیڈز دیکھے ہیں وہ سسٹر صباحت نے بنائے ہیں, اور اس کی ریکارڈنگ کے لیے سسٹر ارشدہ, سسٹر نشاط, پوسٹنگ ٹیم میں سسٹر سمینہ, سسٹر عائشہ, پروموٹنگ ٹیم کا تو میں نام مطلب لینے بیٹھوں تو بہت لمبا ہو جائے گا, لیکن اسپیشلی میں ان کو مینشن کروں گی کہ تعلیم القرآن کے جو میرے گروپ ممبرز ہیں, میرے لیول 1, لیول 4 اور لیول 2 کے جو ممبرز ہیں, جزاک اللہ خیرن کثیرہ ٹو آل آف یو. اللہ تعالیٰ آپ سب سے اس کو قبول فرمائے, اور آپ سب کو اس کے بدلے جنت الفردوس الاعلیٰ سے کم نہ دے. I love you all for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhiru da'wa anil hamdulillahi rabbil alamin. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا each and everyone.